السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فأولا أنا أتلو عليكم متن الحديث المسلسل بالأولية بالسند المسلسل بالأولية، فأقول حدثنا الشيخ محمد زكريا الكاندلوي شيخ الحديث بمدرسة مذاهب العلوم سهارنپور بأسانيده المتصلة إلى سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، المكتوبة في رسالة المسلسلات للشاه ولي الله الدهلوي رحمه الله. قال سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتم الحمد لله من زمرة العلماء تعرفون ان هذا الحديث له مزية خاصة، وهي انها مسلسل بالأولية، يعني ان كل طالب سمع قبل كل حديث وقبل كل كلام من أستاذ وشيخ هذا الحديث، ويتصل هذه الأولية إلى سيدنا سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى، يعني بسند مسلسل بالأولية. وبعد ذلك كما قال الشيخ عاشق الهي البرني رحمه الله تعالى: الأولية لا تتصل، ولكن الحديث الأول المسلسل بالأولية هكذا مشهور. وهذا الحديث مروي في سنن الترمذي وسنن أبي داود بأسانيدهما، ولكن الحديث المسلسل بالأولية سنده مكتوب ومطبوع في رسالة المسلسلات للشاه ولي الله رحمه الله تعالى. فأنا أجيز جميع من حضر هذا المجلس من العلماء والطلبة برواية هذا الحديث بإسناد المسلسل بواسطة الشيخ محمد زكريا الكاندلوي إلى سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. وكذلك حديث آخر المسلسل بالمحبة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبه الخاص سيدنا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: يا معاذ أنا أحبك فقل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا الحديث مسلسل بالمحبة، ويوصي كل أستاذ بطلبته أن يقولوا بعد الصلاة المكتوبة مرة واحدة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا الحديث أيضا مشهور بالحديث المسلسل بالمحبة. فأنا أجيبكم جميعا كذلك أن تقولوا بعد الصلاة المكتوبة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكذلك أنا أجيب جميع العلماء والطلبة برواية جميع ما تجوز لي روايته بأسانيد مشايخ بدار العلوم دیوبند، وبسند الشيخ محمد زكريا الكاندلوي، وبإسناد الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي نظر الله مراتبهما.
جميع ما سمعت من أساتذتي وقرأت على أساتذتي أنا أريدكم جميعا أن ترجوا هذه الأحاديث والكتب بإسناد مشايخ دار العلوم دوما، فإني قريب قرأت صحيح البخاري على الشيخ فخر الدين أحمد رحمه الله تعالى، وقرأت النصف الأول من جامع الترمذي على الشيخ علامہ محمد ابراہیم البلیاوی، وكذلك مقدمة وكتاب الإيمان من صحيح مسلم على الشيخ محمد إبراهيم البلیاوی، وقرأت النصف الثاني من سنن الترمذي وسنن أبي داود وشمائل الترمذي على الشيخ فخر الحسن المرادآبادي رحمه الله تعالى، وقرأت صحيح مسلم بعد كتاب الإيمان على الشيخ شريف الحسن الدوبندي رحمه الله تعالى، وقرأت سنن النسائي على الشيخ عبد الأحد الدوبندي رحمه الله تعالى، وقرأت شمائل الترمذي، وقرأت شرح معاني الآثار المعروف بالطحاوي على الشيخ اسلام الحق العاظمي نور الله مرقده. هذه أسانيد عالية، فهذه إجازة على البركة فقط، وأهنئكم على حضور هذا المحفل الذي حضر فيه مشايخ الدين وكبار علماء الدين. بعد ذلك أنا أتكلم باللغة الكردية حول موضوع الذي يتعلق بمسألة ختم النبوة والحفاظ على عقيدة الإسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ کریں گے محترم بزرگوں بھائیوں، آج کا یہ جلسہ جو جامعہ کوثریہ کے جلسے دستار بندی کے عنوان سے منعقد کیا جا رہا ہے، اور اس میں متعدد علماء کرام کے بیانات ہو بھی چکے ہیں، اور کل رات تک انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. اس میں آپ مدرسوں کی اہمیت، علم دین کی اہمیت اور فضلاء اور حفاظ کے سلسلے میں جو کچھ ناصحانہ کلمات ہوں گے وہ سنتے رہیں گے. اس وقت میں آپ کے سامنے موجودہ مسلمانان ہند کے لیے جو تین انتہائی نازک اور حساس مسائل ہیں ان کی طرف میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں. آزادی کے بعد سے ملک کے اندر مسلمانوں کی معیشت، ان کے کاروبار، ان کی جان اور مال کی حفاظت کے مسائل سے فسادات ہوتے تھے، فرقہ پرستوں کی طرف سے زیادتیاں ہوتی تھیں، بستیاں اجاڑی جاتی تھیں، زخم لگائے جاتے تھے، لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد زخم مندمل ہو جاتے تھے اور گاڑی کی پٹری کے اوپر چلنے لگتی تھی. لیکن چند سالوں سے کچھ مخصوص طاقتوں کے برسر اقتدار آ جانے کے بعد سے اب جو صورت کا حال ہے اس میں براہ راست ہمارا مذہب، ہمارے عقائد، ہماری اور ہماری جو تہذیب ہے، ہمارے عقائد ہیں، یہ سارے کے سارے نشانے کے اوپر ہیں. مدارس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو ان کے مذہبی عقائد سے برداشتہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. فتنے رنگ بدل بدل کر سامنے آ رہے ہیں. قدیم زمانے سے ہندوستان میں قادیانیت کو ایک فتنہ سمجھا جاتا تھا کہ اسلام کے مقابل غلام احمد قادیانی کو نبوت کا ورکر بنا کر پیش کرنے والے تھے، اور تحفظ ختم نبوت کے نام پر قادیانیت کا مقابلہ کیا جاتا رہا. لیکن موجودہ دور میں مسلمانوں کو توحید خالص اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی جو خصوصیت ہے اس پر حملہ آور ہونے کے لیے طرح طرح کے فتنے سامنے آ رہے ہیں. قادیانیت کے ساتھ ساتھ شکیلیت کا ایک فتنہ اس وقت بہت دونوں کے اوپر ہے. بہار سے اٹھنے والا ایک ظاہر شخص جس کا نام شکیل بن حنیف ہے، پہلے جماعت کے اندر کام کرتا تھا، پھر اس نے آہستہ آہستہ کچھ چولے بدلے اور ابتداء علماء کرام اس کو نظر انداز کرتے رہے،
لیکن یہ فتنہ اتنی تیزی کے ساتھ پھیلا اور جڑ پکڑتا چلا گیا اور ایسے ایسے عقائد اس نے رائج کرنے شروع کر دیے کہ دارالعلوم دیوبند اور دیگر مدارس کے مفتیان کرام کو اس کے خلاف بھی تکفیر کا فتویٰ صادر کرنا پڑا۔ وہ اپنے عقائد کی بنا پر اسلام سے خارج تھے۔ اسی طرح سے پاکستان کے کچھ فتنے ہیں، انجینئر مرزا کا فتنہ ہے، غامدی کا فتنہ ہے، گوہر شاہی کا فتنہ ہے، اور حیدرآباد اور ساؤتھ کے کچھ علاقوں میں فیاض بھیا کے نام سے ایک فتنہ ہے، صدیق دیندار کے نام سے ایک فتنہ ہے۔ یہ سب کے سب اسلام کی جڑ کو کھوکھلا کرنے والے اور مسلمانوں کے عقیدے کو اسلام کا برگشتہ کرنے والے ہیں۔ اور عجیب بات ہے، عربی کا ایک مقولہ ہے، لکل ساقوۃ لا ہوتا، ہر گری پڑی چیز کو اٹھانے والے مل جاتے ہیں۔ کتنا ہی خلاف عقل، کتنا ہی گودا، کتنا ہی خراب قسم کا عقیدہ سامنے لایا جائے، لیکن اس کے متبعین بہرحال پیدا ہو جاتے ہیں۔ خاص طور سے شکیلیت کے فتنہ، چونکہ اس کا بانی اور اس کا محرک بہار سے رہنے والا ہے، اور بہار کے ہمارے احباب تلاش معاش کے اندر پورے ملک کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، زیادہ تر نچلے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، مزدور پیشہ لوگ ہیں جن میں تعلیم کی بھی کمی ہوتی ہے، خاص طور سے دینی تعلیم سے ناواقفیت ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارے بہار کے بھائیوں کے اندر وہ غلط عقیدہ اور ان کا فتنہ بہت تیزی کے ساتھ پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ اورنگ آباد میں شکیلیوں نے اپنا ایک خاص علاقہ بنا لیا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح قادیانیوں نے قادیان کو ہندوستان میں اپنا مرکز بنایا اور پاکستان میں ربوہ کو اپنا مرکز بنایا، اسی طرح شکیلیوں نے اورنگ آباد میں ایک بستی وسائی ہے جہاں صرف اس کے ماننے والے، اس کے معتقدین، اس کے حق کا بیعت کرنے والے آباد ہو گئے، اور انتہائی جارحانہ بھی اس کو اختیار کر رکھا ہے، باقاعدہ حملے کرتے ہیں۔ آپ حضرات اگر خبروں سے تعلق رکھتے ہیں، آپ نے پڑھا ہوگا چند روز پہلے اورنگ آباد کا کیا بڑے گاؤں کا علاقہ ہے جہاں انہوں نے بستی اپنی بسائی ہے، باقاعدہ مسلح حملہ کیا مسلمانوں کے اوپر۔ اسی طرح یو پی میں، مغربی یو پی میں بجنور کے علاقے میں مہتور کے اندر بھی شکیلیوں نے حملہ کیا ہے مسلمانوں کے اوپر۔ اس لیے یہ فتنہ بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ آج ہمیں اپنے نوجوانوں کی ایمان کی بھی حفاظت کرنی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ مکاتب کا جو نظام چلایا جا رہا ہے اس کی ضرورت پہلے کے مقابلے میں آج کہیں زیادہ ہو چکی ہے۔ فتنوں کے شکار ہونے والے جو افراد ہوتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اپنے عقیدے اور مذہب کے بارے میں، بنیادی عقائد کے بارے میں ان کو صحیح معلومات نہیں، وہ نہیں جانتے کہ نبوت کے ساتھ ختم نبوت کے عقیدے کی کیا اہمیت ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نبی مان لینا کافی نہیں ہے، بلکہ آپ کو آخری نبی اور خاتم النبیین ماننا تو اتنا ہی ضروری ہے جتنا آپ کو محمد رسول اللہ کے حیثیت سے اللہ کے رسول ماننا ضروری ہے۔ اور آپ کے بعد کسی بھی حیثیت سے کوئی نبی نیا دنیا کے اندر نہیں آ سکتا۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرب قیامت میں آسمان سے نازل ہونا، حضرت مہدی کا ظہور، دجال کا خروج اور قرب قیامت میں پائے جانے والی جو قیامت کی علامتیں، تمام کی تمام چیزیں کتب احادیث کے اندر موجود ہیں۔ آج ہمارے پڑھے لکھے لوگ بھی ان سے واقف نہیں ہیں، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کم سے کم بنیادی دینی تعلیم سے آراستہ کریں۔ اگر آپ ان کو باقاعدہ مدرسوں میں داخل نہیں کر سکتے، عالم نہیں بنا سکتے، دین کی اعلیٰ تعلیم نہیں دلا سکتے، تو کم سے کم بنیادی دینی تعلیم دلانا یہ ماں باپ کا فریضہ ہے اپنے اولاد کے سلسلے میں۔ اگر وہ اس میں غفلت برتیں گے اور ان کی غفلت اور سستی کی وجہ سے بچہ گمراہ ہوگا تو وہ ذمہ داری سے اپنے آپ کسی کو دور نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں ہر ایک مسئول ہے، راعی ہے، ذمہ دار ہے،
اور ہر ایک سے اس کے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ مصولیت صرف کھانا کپڑا اور مکان کی نہیں ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو کھانا کھلائے، اس کو لباس مہیا کرائے، اس کے سر پہ سایہ کا انتظام کرے، نہیں، بلکہ ایک مسلمان کو مسلمان بن کر زندہ رہنے کا ہنر سکھانا، دین کی تعلیم دلانا اور بنیادی عقائد سے اس کو آگاہ کرانا، جو بنیادی ضرورتیں لازمی تعلیم ہے، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر اس سے غفلت برتیں گے اور اس کی وجہ سے خدا نخواستہ بچہ گمراہ ہو گیا تو اس کی ذمہ داری سے والدین اور خاص طور سے والد اپنے آپ کو بڑی ذمہ قرار نہیں دے سکتا۔ اس لیے بچوں کو دینی تعلیم دلانے کے لیے اگر مستقل مدرسوں میں داخل نہیں کر سکتے تو مکاتب کا جو نظم چلایا جا رہا ہے اس سے اس کو وابستہ کرنا چاہیے۔ ابھی میرے خیال میں سید عاصم عبداللہ صاحب نے گفتگو کی ہوگی اور نہیں کی ہوگی تو آپ کے سامنے یہ چیز آئے گی۔ جمعیت علماء ہند کے ماتحت دینی تعلیمی بورڈ جو قائم تو بہت پہلے سے، لیکن ہمارے موجودہ صدر محترم حضرت مولانا سید محمود حسن مدنی دامت برکاتہ کی ذاتی دلچسپی کی بنا پر الحمدللہ اس کے اندر پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ حرکت پیدا ہوئی ہے، اور ان تحریک کے طور پر پورے ملک میں دینی مکاتب کے قیام کا سلسلہ چل رہا ہے۔ منظم دینی مکاتب جس کا ایک مستقل نظام ہے، اس کا نصاب تعلیم، اس کا طریقہ تعلیم، اس کی نگرانی اور اس کا سارا جو نظام ہے اس کے ماتحت اس کے مطابق نظام کو چلانا، اس کے نتائج سامنے آئے ہیں الحمدللہ۔ وہ بچے جن کو مدرسے بھیجا جاتا تھا، مکتب بھیجا جاتا تھا تو بھاگتے تھے، ماں باپ کو ان کی پٹائی کر کے ان کے ساتھ سختی کر کے بھیجنا پڑتا تھا۔ آج بچے بڑے شوق کے ساتھ ان مکاتب کے اندر جا رہے ہیں، اور اس کا نظم جز وقتی مکاتب کا نظم بہترین نظم ہے۔ بچہ اگر آپ کا اسکول میں پڑھتا ہے تو اس کے خالی اوقات 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ مکتب کے اندر ان کو داخل کر دیا جائے۔ اجتماعی تعلیم کا سلسلہ ہوتا ہے کہ اگر 20 بچے ایک استاد کو متعلق 1 گھنٹے کے اندر تو سب کو ایک ساتھ پڑھایا جاتا ہے۔ اس میں وہ قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں، عقائد بھی سکھا دیے جاتے ہیں، کلمہ وغیرہ بھی ان کو سکھا دیا جاتا ہے، نماز بھی سکھا دی جاتی ہے۔ بچپن میں اس کا مزاج اسلامی اور دینی بن جائے گا تو انشاءاللہ آگے چل کر اور کسی بھی میدان میں رہے، کوئی بھی تعلیم حاصل کرے، انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، پروفیسر بنے، اس کا ایمان انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ ایک چیز تجربے سے یہ بھی سامنے آئی ہے کہ بچے کو حافظ بنا دینا جو اس کے ایمان کی حفاظت کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ آپ بچوں کو حافظ بنائیں، انشاءاللہ جس کے سینے کے اندر قرآن محفوظ ہو گیا اور اس کو محفوظ رکھنے کی کوشش کی، بھلایا نہیں تو کفر اور شرک کو اس دل کے اندر جگہ نہیں ملے گی، وہ انشاءاللہ ایمان سے محروم نہیں ہوگا۔ ابھی چند فرقوں کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا۔ بدقسمتی سے بہت سے وہ حضرات کہ جو اسلام سے برگشتہ ہو کر کھلا مرتد ہو چکے ہیں، جن میں معلوم ہوا کہ کیرالہ کے اندر بھی ایک شخص ہے اور بڑے شرم کی بات ہے کہ اس نے باقاعدہ عربی کی تعلیم حاصل کی تھی، لیکن نہ جانے کس لالچ سے، کس خوف کی بنا پر اسلام کو قلادہ گردن سے نکال کر اس نے کھلا ارتداد کی راہ اختیار کر لی۔ اشکر علی اس کا نام ہے، اور ایسے جتنے گمراہ ہیں جنہوں نے اسلام کا دامن چھوڑا ہے، مرتد ہو گئے ہیں، ایک اسلام کے نام پر وہ چینل چلا رہے ہیں۔ ابھی معلوم ہوا ہے کہ اس کا کیرالہ کے علاقے میں زیادہ اثر ہے۔ علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ ان حالات کے اوپر نظر رکھیں۔ جو لوگ سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیو ہیں، واٹس ایپ اور کیا ٹویٹر میں جن کا نام بھی نہیں جانتا، انسٹاگرام ہے، واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، جن ذرائع سے ایکس مسلم چینل کے لوگ اپنے گمراہانہ افکار کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، ان پر اپنے خیالات کو، اپنی نظریات کو، اپنے بیانات کو چلائیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، اور دیکھیں کہ ان کی طرف سے برگشتہ کرنے کے لیے کیا کیا اعتراضات کیے جاتے ہیں، کیا کیا اشکالات کیے جاتے ہیں۔
ایسے انداز میں ان کا جواب دیں کہ لوگ اس سے مطمئن ہو سکیں اور ان کے شبہ و شبہات جو ان کے دل میں پیدا کیے جا رہے ہیں اس سے ان کو نجات حاصل ہو سکے۔ ابھی آپ کے سامنے ایک کتاب کا تذکرہ آئے گا، مواعظ ختم نبوت۔ ہندوستان میں قادیانیوں کا فرقہ تو پہلے سے تھا، لیکن شکیل بن حنیف اور دوسرے کچھ فرقوں کے سامنے آنے کے بعد اس کے خلاف تحفظ ختم نبوت کی محنت میں ذرا تیزی لائی گئی۔ دارالعلوم دیوبند کے خادم ہونے کی حیثیت سے اور دارالعلوم میں قائم مجلس تحفظ ختم نبوت کے صدر ہونے کی حیثیت سے اس ناکارہ کی سب سے زیادہ ذمہ داری بنتی ہے۔ اس سلسلے میں ملک کے اندر مختلف علاقوں میں اور بیرون ملک بھی بعض جگہوں میں، ہانگ کانگ اور بنگلہ دیش میں تحفظ ختم نبوت سے متعلق جو میرے بیانات ہوئے تھے، ہمارے عزیز مولانا مفتی سید حسن ذیشان قادری نے ان کو مرتب کر کے ان کا مجموعہ مواعظ ختم نبوت کے نام سے شائع کیا، اور رائے چور میں مانوی کے علاقے میں چند مہینے پہلے بہت بڑے مجمع کے اندر اس کتاب کا اجرا ہوا، ہزاروں کی تعداد میں علماء کے درمیان اس کو پہنچایا گیا۔ یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ علماء کی محبت اور عقیدت کا یہ ثمرہ ہے، اور آپ کی یہ کھلی ہوئی کرامت اور معجزہ ہے کہ اتنے کم وقت کے اندر آپ کے تحفظ ختم نبوت سے متعلق یہ کتاب لاکھوں کے ہاتھوں میں پہنچ چکی ہے، اور شاید اتنے کم وقت کے اندر اس کتاب کا ترجمہ اتنی زبانوں میں کسی اور کتاب کا نہ ہوا ہوگا۔ ملیالم، کنڑ، تمل، انگلش، عربی اور غالباً عربی کے اندر اس کا ترجمہ ہو رہا ہے۔ جی ہاں، نابینا لوگوں کو پڑھانے کا جو طریقہ ہوتا ہے بیلیائی یعنی نقطے کے ذریعے سے، ابھی آج 12 بجے دن میں مولانا عثمان صاحب کی مسجد کے اندر انگریزی اور تمل زبان میں اس کا ترجمہ اس کا اجرا کیا گیا ہے، اور تینوں زبان میں یعنی ہندی اردو میں اور تمل میں اور انگلش میں، تینوں زبان میں بڑی زبان کے اندر جو حروف نقطے والے حروف ہوتے ہیں اس کا بھی انتظام ہو گیا، اس کی تباہ ہو اس کا اجرا کیا گیا ہے، علماء کے ہاتھ میں اس کو پیش کیا گیا ہے۔ اس میں ان فرقوں سے نمٹنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، اور ان کی خطرناکی اور اس کی زہرناکی سے لوگوں کو آگاہ کیا گیا ہے، ذمہ داریوں کو یاد دلایا گیا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں یہاں بھی غالباً کیرالوی زبان کے اندر اس کا ترجمہ ہو رہا ہے، ہو چکا ہے آج اس کا انشاءاللہ ہوتا ہے اجرا ہوگا۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ان علماء کرام کو، ان کے علوم میں برکت عطا فرمائے جنہوں نے اس طرف توجہ فرمائی ہے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تاج ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اپنی خدمات پیش کی ہیں۔ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کو پہنچایا جائے اور فتنوں کی بو چکی جائے۔ جہاں محسوس ہے کہ وہاں یہ لوگ اپنی کالستانیاں انجام دے رہے ہیں، تو آپ ان کی بلانے کے لیے اور ان کے دعوت دینے کے انتظار میں نہ رہیں، بلکہ اپنی ذمہ داری سمجھ کر ایسے لوگوں سے رابطہ کریں، ان کو مطمئن کرنے کی کوشش کریں۔ میں نے اور جگہ کی یہ بات کہی ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی باطل پرست انسان کسی بھولے بھالے نوجوان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر اس کو اپنی گمراہی والی باتیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ سب سے پہلے اس کو دین کے سلسلے میں شکوک و شبہات کا شکار بناتا ہے۔ اب یہ نوجوان اگر کسی عالم کے پاس آ کر، کسی امام صاحب کے پاس آ کر اپنے شکوک کا اظہار کر کے تسلی چاہتا ہے، ایسے موقع پر اگر اس کو ڈانٹ کر بھگا دیا گیا کہ بھاگ جاؤ، کیسے گندے خیالات کا شکار ہو تو ایسے چکروں میں مت پڑا کرو، فلاں مت ملا کرو، یہ اس کے شکوک و شبہات کا اضافہ کرنے والی چیز ہے کہ میں کوئی اشکال لے کر آیا ہوں اور یہ مجھے جواب دینے کی بجائے مجھے بھگا رہے ہیں، اس کو مطمئن نہیں کر رہے ہیں۔ اس لیے جیسے ایک مریض کسی ڈاکٹر کے پاس جائے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کے مرض کو پکڑے اور اس کا علاج کرے۔ اسی طرح ایک مستفتی اگر کسی مفتی کے پاس جاتا ہے اپنا مسئلہ لے کر، سوال لے کر، تو مفتی کی ذمہ داری ہے کہ اس کے سوال کو سمجھے، اس کا صحیح حل اس کو بتائے۔
اسی طریقے سے اگر مذہب اور دین اور عقیدے کے سلسلے میں کوئی شخص کسی غلط فہمی کی شکار ہو گیا ہے خود سے یا کسی کے بہکانے سے اور وہ تسلی حاصل کرنے کے لیے کسی عالم کی خدمت میں جائے تو اس کو اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے، ہمدردی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس فوری طور پر اس کا جواب موجود نہ ہو، آپ اس سے مہلت لے لیں کہ بیٹے فلاں وقت آنا، میں تم کو اطمینان کے ساتھ سمجھاؤں گا، لیکن ڈانٹ ڈپٹ کر بھگا دینا اور اس کو متنفر کر دینا یہ مسئلے کو حل کرنے کی چیز نہیں، بلکہ بہت زیادہ اس کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو اس وقت میں یہ دو کام کے لیے خاص طور سے آپ کا اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں، جس مشغلے کے اندر بھی ہوں، ان فتنوں سے نبردار ہونے کے لیے اپنے علاقے کی مجلس تحفظ ختم نبوت سے اپنے آپ کو جوڑیں۔ جو مدرسے ہیں اپنے یہاں شعبہ قائم کریں اور صوبوں میں مستقل مجلس تحفظ ختم نبوت آزاد قائم کی جائے جو کسی مدرسے کے ماتحت نہ ہو، اور دارالعلوم دیوبند کے مجلس تحفظ ختم نبوت سے اس کو منظور کرا کر اس کی شاخ بنا لیا جائے۔ اور مدرسوں میں جیسے بہت سے کام کرنے کے لیے ذمہ دار رکھے جاتے ہیں، تحفظ ختم نبوت کی کے سلسلے میں مبلغ رکھے جائیں اور ان کو مدرسہ تنخواہ دے، تعلیم و تدریس کو اس کو فارغ کرے اور وہ علاقے کے اندر گشت کرتے رہیں، دیکھتے رہیں، جائزہ لیتے رہیں، جہاں ضرورت ہے وہاں جا کر کام کریں۔ دوسری چیز، دارالعلوم دیوبند کی طرف سے تمام مدارس کو کئی مرتبہ یہ سرکولر جاری کیا گیا ہے کہ اپنے مدرسے کے بجٹ کا 10واں حصہ مکاتب کے قیام کے اوپر خرچ کرے۔ ایک مطالبہ تو وہ ہے، بھائی یہ فوٹو کون لے رہا ہے سامنے؟ تو جو مکاتب مدارس کے ماتحت چلتے وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن منظم مکاتب کا سلسلہ زیادہ سے زیادہ شروع ہونا چاہیے۔ کوئی مسجد ایسی نہ ہو جہاں پر یہ مکتب قائم نہ ہو، اور کوئی بچہ یا بچی ایسی نہ ہو کہ جو ان مکاتب سے وابستہ نہ ہو۔ یہ ہماری بہت قیمتی متاع ہے۔ آپ حضرات کو شاید علم ہوگا، یو پی میں کسی نے ریٹ دائر کی ہے کہ مدارس جس قانون کے تحت رجسٹر کیے جاتے ہیں اس قانون کو کالعدم قرار دیا جائے، یہ بچوں کی لازمی تعلیم حقوق سے ٹکرانے والی ہے۔ اور 24 جنوری سے روزانہ بلا انقطاع ہائی کورٹ میں 2.5 گھنٹے اس پر بحث ہو رہی ہے، اور صورتحال بڑی نازک سے بنی ہوئی ہے۔ ہمارے مسجد عالمگیری کے بارے میں جو فیصلہ ہوا اس پر عمل درآمد ہوا وہ کام حضرات کے علم ہوگا ہی۔ آج کل عدالتوں کا جو رخ چل رہا ہے اس کے روشنی میں کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ فیصلہ کیا سامنے آئے گا۔ اس لیے مدرسوں کا تحفظ، دینی تعلیم کا تحفظ اور دینی تعلیم کی نظام کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کرنا ہم سب کی ملی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مدرسہ توسلیہ کے دستار بندی کی اجازت سے ضرور حاضر ہوا ہوں، لیکن میرے سفر کی ترتیب کو ایسی بنی کہ کل جو دستار بندی کا پروگرام ہونے والا ہے اس سے میں شریک نہیں ہو سکوں گا۔ آج بھی میری واپسی ہے۔ بہرحال اس موقع پر میں مدرسے کے ذمہ داران کو، حضرت مولانا ابراہیم صاحب کو، یہاں کے اساتذہ کرام کو اور ان طلبہ عزیز کو جو فارغ ہونے والے ہیں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے دائرے میں دونی رات جوہری ترقی نصیب فرمائے۔ جو یہاں سے فارغ ہونے والے طلبہ ہیں، فضلاء ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے علوم میں برکت عطا فرمائے، ان کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.